بیت اللہ شریف کے غلاف کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ تبع الحمیری انہوں نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عدنان نے بیت اللہ شریف پر پہلی مرتبہ غلاف چڑھایا تھا، لیکن پہلا قول زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ بیت اللہ شریف کا غلاف خالص ریشم کے دھاگے اور سونے چاندی کی تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ریشم کا دھاگا اٹلی سے منگوایا جاتا ہے اور سونے چاندی کی تاروں کو جرمنی سے درآمد کیا جاتا ہے۔ یوں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ ریال کی خطیر لاگت ہر سال اس پر حکومت خرچ کرتی ہے۔ غلاف کا ٹوٹل وزن 850 کلو گرام ہوتا ہے، جس میں 120 کلو گرام سونے کی تار استعمال ہوتی ہے۔ قرآنی آیات تو سونے کی تاروں سے لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کے غلاف کے اوپر یا اللہ، یا دیان، یا منان، اسی طرح کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پرنٹ ہوتے ہیں۔ 1962 تک یہ غلاف دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں سے بطور تحفے کے دیا جاتا تھا، لیکن پھر ملک فیصل کے زمانے میں مکۃ المکرمہ میں ہی ایک مستقل فیکٹری اس کام کے لیے بنائی گئی، جس میں غلاف تیار کیا جانے لگا۔ تقریباً 8 ماہ یا 10 ماہ لگتے ہیں اس کی تیاری میں، اور 200 کے قریب انتہائی ماہر خطاط اور انجینئرز کی زیر نگرانی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے ہر سال 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کے دن غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن 2022 سے اس روایت میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب غلاف کعبہ ایک تو دن کی بجائے رات کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور دوسرا 9 ذی الحجہ کی بجائے 1 محرم الحرام یعنی اسلامی سال کی پہلی رات میں اب اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور پرانا غلاف جو مختلف اسلامی ملکوں سے بادشاہ اور وزراء آتے ہیں ان کو بطور تحفے کے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ شریف کا غلاف تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتا ہے، تقریباً 47 ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو ملا کر پورا ایک غلاف بنایا جاتا ہے، پھر اس کو بیت اللہ شریف پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مورخین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر مختلف زمانوں میں مختلف رنگ کے غلاف چڑھائے جاتے رہے ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ شریف کے اوپر سرخ رنگ کا ریشمی غلاف چڑھایا جاتا تھا، پھر 1 ہجری سے لے کر 198 ہجری تک یعنی 200 سال سفید رنگ کا ریشمی غلاف بیت اللہ پر چڑھایا جاتا رہا، پھر 198 ہجری سے لے کر 206 ہجری تک یعنی تقریباً 8 سال سبز رنگ کا غلاف بھی بیت اللہ شریف پہ چڑھایا جاتا رہا، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف پر ہمیشہ کالے رنگ کا ریشمی غلاف چڑھایا جاتا ہے، یعنی تقریباً 1250 سال سے اب ہمیشہ بیت اللہ شریف کے اوپر کالے رنگ کا ہی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ نایاب اور دلچسپ معلومات تھیں بیت اللہ شریف کے غلاف اور اس کی تیاری کے حوالے سے۔ دنیا میں کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہو سوائے بیت اللہ شریف کے، اور اسی طرح کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہو سوائے کتاب اللہ کے۔ تو اس سے علماء نے ایک عجیب نکتہ نکالا کہ جب کوئی مسلمان عورت حجاب کرتی ہے تو اس کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور بیت اللہ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اور کسی چیز پر غلاف کا چڑھایا جانا اس کی عظمت، وقار اور ہیبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ معلومات تھیں بیت اللہ شریف کے غلاف کے حوالے سے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہاں کی باادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔